سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے دل پر مہر کیسے لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ دل بالکل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ اس کو کہتے ہیں دل پر مہر جباریت لگ گئی، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا، انسان جب توبہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، یعنی دل کا جو کالا پن ہے دور ہو جاتا ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سربسجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، یعنی پانی تو وہاں نہیں پہنچتا، میں اس کو کیسے دھوؤں؟ تو فرمایا، یہ پانی سے نہیں، یہ دل تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ میرے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، عاجزی اور راضی کریں گے تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تمہارے دل کو صاف کر دیا جائے گا، دل اس سے دھلتا ہے۔ فرمایا، دل کی غذا کیا ہے؟ فرمایا، انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی ہے۔ جی ہاں، انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی ہے۔ اگر انسان وہ غذا نہ کھائے تو بدن کمزور ہو جاتا ہے، بدن اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی اس بدن کے اندر اعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اسی طرح فرمایا، دل کی غذا بھی ہے اور وہ ہے نیکی کے کام کرنا، یعنی دل کی غذا نیکی کے کام کرنا ہے، اللہ والوں کی مجلس ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں دل کی غذا ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کرنے والے بنے، اپنے دلوں کو سدھارنے والے بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے، ورنہ ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمارے دلوں پر بھی آہستہ آہستہ نقطے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہمارا دل بھی سیاہ ہو جائے گا، یعنی دل جب سیاہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر دین کی بات اثر نہیں کرے گی، پھر اس دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم اس دل کو صاف کرنے والے بنے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے، عاجزی کرنے والے بنے، دو آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو معاف کروانے والے بنے، اس طرح اپنے دلوں کو صاف کر لینے والے بنے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا ہو سکے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنے والے بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں